رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم و برادران عزیز، انسانی زندگی کے 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے جو 3 دن ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دن اس کی ابتدا کا دن ہوتا ہے، اس کی زندگی کا دن ہوتا ہے۔ اس کے رزق کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کے خوشی اور غم کے حالات کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے وہ تمام مرحلے جو ہونا ہیں، وہ تمام باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تہنیک وہ سنت ہے کہ کوئی نیک آدمی اگر موجود ہے تو وہ اپنا جھوٹا اس بچے کے منہ میں ڈالے، تاکہ وہی تاثیر بچے میں آ جائے۔ ایک کان میں اذان کہے، دوسرے کان میں اقامت کہے، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس کے کان میں پہنچایا جائے۔ دوسرا اہم دن وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے اگلے مرحلے میں جاتا ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی پوری کر کے دوسری زندگی میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک مرحلہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ مکمل ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے کی شروعات ہوتی ہے۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ اس نے دنیا میں اپنی زندگی گزار لی، دنیا میں اپنی زندگی گزار کر اب وہ دوسرے مرحلے میں وہ قدم رکھ رہا ہے، دوسرے مرحلے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے جب وہ مرحلہ آئے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو رہی ہوں تو ہمارے پاس بھی وہ نیک لوگ موجود ہوں جو کلمے کی تلقین کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو جو لوگ اس کے قریب ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا بلند آواز سے کلمہ پڑھے، تاکہ اس کو وہ کلمہ یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، بلکہ ذرا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سن لے اور اس کو سن کر اس کو وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ انسان کی زندگی کا یہ دوسرا اہم ترین دن ہوتا ہے، موت کا دن۔ تیسرا دن جب اللہ کے حضور پیشی ہونا ہے، ملاقات کا دن کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے۔ اب جو نیکوکار ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے تو وہ تو اس طرح ہوں گے جس طرح اللہ کے سامنے اس طرح ہوں گے کہ جس طرح کوئی وہ پردیس میں چلا جائے اور وہاں سے جب وہ واپس لوٹے تو کس طرح اس کی تواضع کی جاتی ہے، اس سے ایک خوشی کے ساتھ جو ملا جاتا ہے، اس طرح اس کی مثال ہوگی۔ اور اگر برا انسان ہوگا تو اس کی حیثیت اللہ کے سامنے
اللہ کے سامنے اس کی پیشی ایسی ہوگی جیسے کوئی چور وہ چوری کر کے بھاگ رہا ہو، اور جب وہ پکڑا جائے تو سامنے آتے ہوئے جس طرح سے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ایسے ہی برے انسانوں کا حال ہوگا اللہ کے سامنے۔ تو انسان کی زندگی کے یہ 3 اہم ترین دن ہوتے ہیں، جس کو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان کیا گیا، سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن کے میری پیدائش ہوئی اور جس دن موت آنا ہے، اور ایک وہ دن کہ جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ 3 دن ہیں اور تینوں دن کا تذکرہ کیا گیا۔ تینوں دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک پیدائش کا دن بڑا اہم ہوتا ہے، ایک موت کا دن بڑا اہم ہوتا ہے، اور ایک وہ دن جس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنی ہو تو وہ تیاری کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو تو تیاری کرتا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اگر کسی بڑے شخص سے ملنا ہو تو بھی تیاری کرتا ہے۔ حتیٰ کہ شادی کے موقع پر دلہن کو اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو انسان چھوٹے بڑے مرحلے میں، چھوٹے بڑے موقعوں پر وہ تیاری کرتا ہے۔ زندگی کے کوئی بھی ایسے چھوٹے بڑے موقع ہوں تو وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو ایک موقع تو ہماری موت کا بھی ہے کہ موت کے بعد جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ آج تیاری کا وقت ہے۔ آج ہم جو دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ آج تیاری کا وقت ہے۔ آج اگر ہم نے تیاری کر لی تو وہی تیاری کل کو کام آئے گی۔ انسان کے اندر 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو پسندیدہ ہوتی ہیں لیکن بہت کم لوگوں میں وہ پائی جاتی ہیں۔ 4 خصلتیں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو اللہ سے ڈرنا۔ جلوت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی موجودگی میں۔ خلوت کا مطلب تنہائی میں۔ اب لوگوں کی موجودگی میں تو انسان خوف کی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کہ تنہائی میں بھی وہ اللہ سے ایسا ہی ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی اس کے اندر ایسا ہی ڈر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے تو وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خلوت میں تنہائی میں وہ اللہ کے دشمنوں والا کام کرتے ہیں، نافرمانوں والا کام کرتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میرے پاس ہیں، تو وہ گناہوں سے رک جائے۔ اور صحابہ کے اندر یہ صفت بہت عام تھی، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ کا ڈر، اللہ کی ہیبت ان کے اندر موجود رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ وہ رات کے وقت اپنا بیش بدل کر نکلا کرتے تھے، لوگوں کے حالات کو معلوم کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات وہ ایسے ہی گشت کر رہے تھے، تو گشت کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ صبح جب ہوئی تو ایک گھر میں سے آواز آئی، ایک عورت اپنی بچی سے کہہ رہی ہے کیا بکری نے دودھ دے دیا؟ تو اس نے کہا ہاں اماں، بکری نے دودھ دے دیا لیکن کم دیا ہے، آنے والے تو آ کر مانگیں گے ایک کام کر دو، اس میں پانی ملا دو تاکہ مقدار پوری ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں میں تو دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، اس لیے کہ عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس وقت کہاں کا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار دیکھیے،
عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی اور یہ باتیں سن کر وہ چلے گئے۔ صبح کے وقت میں اس عورت کو بلایا اور ان سے حالات معلوم کیا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جس نے جواب دیا تھا وہ نوجوان بچی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کام کرو، تمہارے پاس بھی ایک جوان بچی ہے، میرے پاس بھی ایک جوان بیٹا موجود ہے، کیوں نہ ہم ان کا آپس میں نکاح کر دیں۔ نکاح ہو گیا، گھر میں دلہن آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو جب میں گھر سے تیار ہو کر جانے لگوں تو دروازے پر آ کر کھڑی ہو جایا کرنا اور اتنا کہہ دیا کرنا عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ فقرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچانک چوک پڑتے اور یہی الفاظ زبان سے نکالتے کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا واقعہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ مدینہ کے کسی کنارے پر وہ چلے گئے، وہاں پر گرمی کا موسم ہے، روزے سے ہیں، تو ایک چرواہا ملا اور ان کے ساتھ پورے ساتھی موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ میں۔ تو ایک چرواہا ملا، اس چرواہے سے کہا کہ تم اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری دے دو تاکہ ہم اس سے روزہ افطار کے لیے ہم اس کو تیار کر لیں، تم بھی کھا لینا ہم بھی کھا لیں گے۔ تو اس نے کہا میں تو چرانے والا ہوں، میں تو چرواہا ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، ملکیت کسی اور کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آزمانا چاہا، آزمانے کے لیے کہا تمہیں میں ایک تجویز دیتا ہوں کہ تم اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری نکال کر دے دو، ہم تمہیں نقد رقم بھی دے دیں گے اور اس کا گوشت بھی تمہیں دے دیں گے، ہماری بھی افطاری ہو جائے گی، ہم بھی اس سے کھا لیں گے، تم بھی اس سے کھا لینا، تمہیں نقد رقم بھی مل جائے گی۔ تو اس چرواہے نے کہا پھر مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آزمانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہارا مالک کون سا یہاں پر دیکھ رہا ہے، کہاں یہاں پر موجود ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا کہ اگر مالک موجود نہیں تو وَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر پر اس فقرے کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اسی واقعے کو یاد کرتے اور وَأَيْنَ اللَّهُ کو یاد کرتے کرتے وہ یاد کیا کرتے تھے، ان کو یہ واقعہ یاد آ جایا کرتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ایسی امت ہے کہ پہاڑوں میں چرانے والا وہ چرواہا وہ بھی وَأَيْنَ اللَّهُ کہتا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ صحابہ کے اندر یہ صفت موجود ہوتی تھی، چاہے جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو۔ جلوت کا مطلب لوگوں کے سامنے اور خلوت کا مطلب تنہائی میں، ہر وقت ان کو اپنے خدا کا استحضار رہتا تھا کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز میانہ روی اختیار کرنا، تنگی میں ہو یا غنا میں ہو، دونوں چیزوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ حدیث پاک میں آیا خیر الامور اوسطها، کہ کام کا بہترین انداز وہ میانہ روی ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا مال دے دیا ہے، بے انتہا آپ کے پاس مال ہے تو بالکل لٹائے بھی نہیں، اور اگر تنگی کا معاملہ ہے، اگر اللہ نے کیا ہے تو پھر بے صبری کا بھی مظاہرہ نہ کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ تیسری چیز ہے انصاف کا معاملہ کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، اللہ سے راضی ہو یا ناراضگی ہو، دونوں صورتوں میں انصاف کا معاملہ کرنا۔ انسان نارمل حالات میں تو انصاف کا معاملہ کر گزر جاتا ہے، لیکن خوشی یا ناراضگی کے موقع پر وہ انصاف کو بھول جاتا ہے۔ تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تو اب اس ناراضگی میں غیبت کرنا بھی ٹھیک ہو گیا، بہتان لگانا بھی ٹھیک ہو گیا، سینے میں کینہ رکھنا بھی ٹھیک ہو گیا۔ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے انسان ان کو بڑے آرام سے کر رہا ہوتا ہے۔ ارے بندے کے حالات کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ جب انسان خوشی یا غم کے عالم میں ہو، جب انسان خوشی یا غم کے عالم میں ہو اور اس وقت انصاف کا دامن چھوڑے نہیں، انصاف کا دامن پکڑے رہے، انصاف کا دامن پکڑے رہتا ہے، تب اس کا پتہ چلتا ہے، اور زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے جس سے ناشکری کا مظاہرہ ہوتا ہو۔ چوتھی چیز ہے کہ اپنے اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرے، حمد و ثنا بیان کرے،
چاہے کسی بھی حالت میں ہو. اللہ والوں کی یہ صفت ہوتی تھی کہ وہ ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہتے تھے, ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہتے تھے. اب خوشی کا موقع ہے, اللہ نے خوب دیا ہے, تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن تنگی کے معاملے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں ہوتی. اللہ والوں کی یہ صفت ہوتی تھی کہ اللہ والے ہر وقت کسی بھی حال میں ہوں وہ اپنے اللہ سے راضی رہتے تھے. انسان کی اندر یہ 4 خصلتیں یہ بہت پسندیدہ عمل ہوتی ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. پہلی چیز وہی ہے کہ چاہے جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو, اس کو اللہ کا استحضار رہے, اللہ کا ڈر اس کے اندر رہے. دوسری چیز میانہ روی اختیار کرنا, ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنا. اور تیسری چیز انصاف کا معاملہ کرنا. اور چوتھی چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. چاہے اللہ نے تمہیں کسی حال میں بھی رکھا ہو, ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہنا چاہیے.